السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ شاد رہے یہ پاکستان، سب سے اونچا اس کا نام۔ قوم آج یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منا رہی ہے۔ اسلام آباد میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں منعقد۔ صدر مملکت عارف الوی تقریب کے مہمان خصوصی۔ مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ، دوست ممالک کے دستے بھی پریڈ میں شریک۔ OIC وزراء خارجہ اجلاس کے شرکاء کی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت۔ یوم پاکستان پر آرمڈ کور، آرٹلری، ایئر ڈیفنس اور رینجرز کے دستے کی پریڈ۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ۔ F-16، JF-17 اور معراج طیارے بھی فلائی پاسٹ میں شامل۔ بری، فضائیہ اور بحری فری فالرز کا مختلف رنگوں پر مشتمل شاندار مظاہرہ۔ OIC کے فلوٹ کی اتحاد کی عکاسی کرتے ہوئے سلامی۔ آزاد کشمیر اور تمام صوبوں کے ثقافتی فلوٹ بھی پریڈ میں شامل۔ پاکستان کو درپیش تمام چیلنجز پر اجتماعی کوششوں سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان معاشی طور پر ایک مضبوط اور خوشحال ملک بن جائے گا۔ صدر مملکت عارف الوی کا یوم پاکستان پر پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ 23 مارچ تخلیق پاکستان کے حقیقی مقاصد پر کاربند رہنے کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے قومی مفاد اور عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ دنیا سرد جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، مسلمانوں اپنی قوت پہچانو، متحد ہو جاؤ۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں OIC کے وزراء خارجہ کے 48ویں اجلاس سے ولولہ انگیز خطاب۔ مسلم دنیا کو روس یوکرین تنازع میں چین سے مل کر ثالث کا کردار ادا کرنے کی تجویز۔ کہا افسوس فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر بطور امت ناکام ہوئے۔ 1.5 ارب مسلمان کشمیریوں اور فلسطینی بھائیوں کی نسل کشی نہیں رکوا سکے۔ پہلی بار عالمی سطح پر اسلامو فوبیا کا ادراک ہونا خوشائند قرار۔ 5 اگست کا بھارتی اقدام عالمی قوانین کے منافی ہے۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ کا OIC کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی کی زمینوں پر قبضہ اور ان پر مظالم کر رہا ہے۔ کشمیر کے بھارت کے زیر قبضہ علاقے متنازع ہیں۔ افغانستان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملک میں 2 سال بعد کورونا سے موت نہ ہونے کا پہلا روز۔ 24 گھنٹوں میں 443 نئے کیسز کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 1.2% رہی۔ گزشتہ روز 34,476 ٹیسٹ کیے گئے۔ اسپتالوں میں داخل کورونا کے 455 مریضوں کی حالت نازک قرار۔ بعد میں یوم پاکستان کی مرکزی پریڈ ہوئی جس میں صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اور مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے شرکاء بھی تقریب میں موجود تھے۔ مہمانوں کی آمد کے بعد گراؤنڈ میں قومی ترانہ پڑھا گیا اور کلام پاک کی تلاوت کی گئی۔ ڈاکٹر عارف الوی کو مسلح افواج کے دستوں نے سلامی پیش کی اور صدر نے مسلح افواج کی پریڈ کا معائنہ کیا۔ صدر پاکستان کو سلامی پیش کیے جانے کے بعد پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد کی سربراہی میں جنگی طیاروں نے صدر مملکت کو سلامی پیش کی۔ یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی پریڈ کی تقریب میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وفاقی وزراء اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے علاوہ OIC تنظیم کے وزراء خارجہ بھی موجود تھے۔ فوجی دستوں نے پریڈ کمانڈر کی قیادت میں مارچ پاسٹ کیا، جبکہ رینجرز، مجاہد فورس، پولیس، بلوچستان لیویز اور کوسٹ گارڈز کے دستے نے پہلی بار پریڈ میں شرکت کی۔
پاکستان کے دوست ممالک بحرین، ازبکستان، آذربائیجان، ترک اور سعودی عرب کے فوجی دستوں نے سلامی پیش کر کے اپنی مضبوط دوستی کا ثبوت پیش کیا۔ آج یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ 23 مارچ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب اسلام آباد کے شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی گئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد صدر مملکت نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ مملکت خداداد کی فضائی سرحدوں کے رکھوالوں نے فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کیا۔ پاک فضائیہ کے J-10C نے فلائی پاسٹ کا آغاز صدر پاکستان کو منفرد انداز میں سلامی پیش کر کے کیا۔ F-16، JF-17 اور معراج طیارے بھی فلائی پاسٹ میں شامل رہے۔ افلاک پہ گونجا ہے میرا نعرہ تکبیر۔ The aircraft is now pulling up and carrying out a readjustment turn for the next maneuver and would now be performing another max rate turn from the right side of the venue. معزز خواتین و حضرات، پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے اب ونگ کمانڈر عفان آپ کے سامنے دوبارہ طیارے کی ایک مخصوص دائرے میں گھومنے کی صلاحیت کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ اور خواتین و حضرات، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں پریڈ وینیو کے اوپر گھومتے۔ تیرا جوہر ہے نوری اور یہ خواتین و حضرات، عمودی سمت میں پرواز کرنے کے بعد ہاف کیوبنیٹ کا مظاہرہ کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ Flown by squad leader Sayyid Sibtain Akhtar, left side of the venue, and shall be performing a maneuver called the جو نہ صرف JF-17 تھنڈر جیسا سٹیٹ مابین حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے You have just witnessed the extremely demanding display of filming a thunder turn. That پائلٹ اپنے طیارے کو عمودی سمت میں ہوا۔ پاک فضائیہ کی شان۔ تینوں حضرات پریڈ وینیو کے عین سامنے سے آتے ہوئے کا یہ دلچسپ مظاہرہ ورٹیکل رولز۔ ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی اور پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ اس وقت ہمارے نمائندے تجمل بخاری اسی تاریخی مقام پر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی تجمل۔ جی بالکل، 23 مارچ یعنی کہ یوم پاکستان کا دن جو ہے وہ آج ملی جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج کا دن جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے۔ اگر بات کی جائے تو اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں، جسے قیام پاکستان سے قبل جو ہے وہ منٹو پارک کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ یہیں پر ایک تاریخ ساز اجلاس ہوا جس کی صدارت جو ہے وہ محسن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور اسی اجلاس میں جو ہے وہ مولانا مولوی فضل الحق نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک قرارداد پیش کی، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کی جو عملی جدوجہد ہے اس میں جو ہے وہ تیزی دیکھنے میں آئی، جس کے بعد 1947 میں 14 اگست کو جو ہے وہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اسی نسبت سے جو ہے وہ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ایک عظیم الشان جو نشانی ہے آزادی کا جو استعارہ ہے وہ کھڑا کیا گیا، جس کو مینار پاکستان کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو آج دن بھر لاہور میں اس حوالے سے جو مختلف مقامات پہ تقاریب اور جو ایونٹس ہیں ان کا انعقاد ہوتا رہے گا۔ آج کا دن جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ عظیم الشان جو ملک ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ اس کو حاصل کیا گیا۔ اور اگر بات کی جائے تو آج کا دن ایک تجدید عہد ہے اپنے وطن کے ساتھ کہ ہم اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے بالکل دریغ نہیں کریں گے، چاہے وہ قربانی مالی طور پہ ہو یا جانی طور پہ ہو۔ ہم اپنے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔